کہ اگر میرے گھر میں کوئی اولاد ہو تو اتل امکان یہ کوشش ہو کہ میں خود اذان اور اقامت دوں. جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح مٹی اپنے اوپر پھینکنا شروع کر دیں. نہیں بلکہ اس میں دو ضرب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں گا کہ آیا بچے کے کان میں اذان کیسے دی جائے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دیا جائے اور بائیں کان میں اقامت کی جائے. تو اذان اور اقامت کے الفاظ آپ کو بتلاتا ہوں تاکہ ہر شخص کو یہ پتہ ہو کہ اگر میرے گھر میں کوئی اولاد ہو تو اتل امکان یہ کوشش ہو کہ میں خود اذان اور اقامت دوں. جب اسے یہ الفاظ یاد ہوں گے یعنی اذان کے الفاظ اور اقامت کے الفاظ تو پھر اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ خود وہ اذان دے. اب بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے لازم نہیں ہے کہ اپنے منہ کو بالکل اس کے کان کے اندر رکھ دیا جائے بلکہ تھوڑے فاصلے پر اپنے منہ کو اس کے کان کے قریب کیا جائے. یعنی تھوڑا فاصلہ ہو کان سے. آواز کا پہنچانا شرط ہے کہ اذان کے کلمات کے آواز اس کے کان تک پہنچ جائیں. اب دائیں کان میں اذان دے جیسے اذان کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب یہ اذان کے الفاظ ہیں. دائیں کان میں یہ اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ دو مرتبہ یہ الفاظ کا اضافہ کرنا اور یہ بائیں کان میں دے دینا. اور یہ ہر شخص اس کو یاد کر سکتا ہے اس کے لیے آسان ہے. اور ساتھ ساتھ میں تیمم کا طریقہ آپ کو بتلاؤں کہ تیمم آیا کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے. اب وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وضو کا تیمم الگ ہے غسل کا الگ ہے. نہیں بلکہ دونوں کا تیمم ایک ہی ہے. پہلے تو اس میں بندہ نیت کرے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی تیمم کی جب وہ نیت کرتا ہے تو دل میں صرف ارادہ کر لے اس کی نیت ہو جائے گی. اور اس میں پھر دو ضرب ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح مٹی اپنے اوپر پھینکنا شروع کر دیں. نہیں بلکہ اس میں دو ضرب ہیں. اب دو ضرب یعنی دو چیزیں ہیں. ایک تو مٹی میں ہاتھ کو ایسے مارنا پھر اس کو ایسے جاڑنا صرف لگا کے جاڑ دینا پھر پورے چہرے پر اس ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کو پھیرنا. یعنی یہ ایک ضرب ہو گیا کہ پہلے ہاتھوں کو مٹی پر مار کے پھر اس کو جاڑ دینا. پھر چاہے اس میں مٹی کی علامت نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہو اور مٹی کو چہرے پہ مل دو ایسا بھی نہیں ہے بل لگا کے جاڑ دو پھر چہرے پہ پورا پھیر دو. یہ ایک. اور دوسرا ضرب کیا ہے کہ آپ نے مٹی لیا اسی طرح پھر ہاتھ کو جاڑا پھر یہاں سے ہاتھ کو پکڑ کے یہ اس طرح کر کے پھر اس طرح یہ ایک اور دوسرے ہاتھ میں بھی اسی طرح یہ دو ضرب ہیں. بس اس میں پھر آپ کا تیمم ہو جائے گا. پھر چاہے یہ تیمم وضو کے لیے ہو یعنی یہی ہے اور غسل کے لیے بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ غسل کے لیے بندہ مٹی میں نہانا شروع کر دے ایسا نہیں ہے. بھائی یہ دو ضربیں کر لو پھر اس میں آپ کا تیمم ہو گیا. اور پھر تیمم کے لیے پاک مٹی ہو پھر اگر گرد و غبار ہو تو اس سے بھی تیمم ہو جاتا ہے. لیکن تانبا لوہا اس چیزوں کے زنگ وغیرہ سے ان سے تیمم نہ کیا جائے بلکہ مٹی سے تیمم کیا جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.